بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ اور شب ماہ رمضان ہر سال منظر بھائی ٹوپی والے کے یہاں جو پروگرام ہوتا تھا اس کو اس سال آن لائن نشر کیا جا رہا ہے۔ دعا اور ماہ رمضان، ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے اور دعا ہر آدمی کی ضرورت کا نام ہے۔ تو پھر ہم کیسے دعا کریں، کیسے اللہ کے سامنے ہم راز و نیاز کریں، کیسے اپنی حاجتوں کو طلب کریں، کیسے اپنی گفتگو پروردگار کے سامنے پیش کریں۔ دعا دعوت، اور دعوت پروردگار دے رہا ہے۔ اے میرے بندے، ماہ رمضان میں تو میرا مہمان ہے۔ دستور دنیا یہ ہے، جب کوئی مہمان بن کے میزبان کے یہاں جاتا ہے تو میزبان سے جو کچھ بھی مانگتا ہے مہمان اس کے سامنے میزبان پیش کر دیتا ہے۔ ہم سب بھی اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے میں۔ جو کچھ بھی ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہم کو عطا کرے گا، مگر مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ضرورت ہے۔ کوئی مرض میں مبتلا ہے، شفا چاہتا ہے، کوئی زندگی میں سکون چاہتا ہے، کوئی اولاد کی نعمت چاہتا ہے، کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے۔ اور اس پرآشوب ماحول میں کورونا جیسی وبا سے ہر آدمی محفوظ رہنا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ سے کیسے دعا ہم کریں؟ سلیقہ دعا، یہ طریقہ دعا ہم کو کون بتائے گا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم کو سلیقہ دعا بتاتے ہیں، طریقہ دعا بتاتے ہیں اس دعائے کمیل کے ذریعے سے۔ اے حاجت مند، اے ضرورت مند، کیسے تجھے پروردگار سے دعا کرنی چاہیے؟ یقیناً خدا سننے والا ہے، خدا ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، اور وہ بھی اس ماہ رحمت میں جہاں رحمت کا دسترخوان پروردگار نے بچھا دیا ہے۔ آ میرے بندے مانگ لے۔ ایک آیت پڑھے گا، کتنی آیتوں کو تجھے ثواب عطا کروں گا۔ ایک آیت پورے قرآن کا ثواب۔ کیسے ہم دعا کریں؟ دعائے کمیل کے چند جملوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور میں ہمیں کیسے مانگنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم ہے، جو بڑا کریم ہے۔ جیسے ہی ہم نے دل کی گہرائیوں سے کہا خدا مجھے رحم کی ضرورت ہے،
خدا مجھے کرم کی ضرورت ہے، اے میرے خدا میں نے اب کسی کو نہیں بلایا ہے، تجھے بلایا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے دل کی گہرائیوں سے کہا، آواز قدرت آئی، جبرائیل و میکائیل کہاں ہو؟ فرش پر میرا بندہ مجھے بلا رہا ہے، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دو۔ یہ بندہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، تو جاتے ہی ساتھ سب سے پہلا جملہ جو بیان کرتا ہے، اللہم، اے میرے اللہ میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے، اے میرے پروردگار میں تیرے حضور میں آیا ہوں۔ آواز قدرت آئی، میرے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے، تو کیوں میرے پاس آیا ہے، تو کون ہے؟ وہ ایک مرتبہ یہ بندہ اپنے کو پہچنواتا ہے، دنیا میں صاحب ثروت، دنیا میں صاحب علم، دنیا میں صاحب حکومت، مگر جب اللہ کے حضور میں گیا تو کیا کہتا ہے؟ اللہم، اے میرے پروردگار میں بتاتا ہوں کہ جو میں تیرے حضور میں اپنی حاجتوں کو لے کر کے آیا ہوں تو میں کون ہوں۔ انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، خدا میں بندے سوالی ہوں، میں بندے محتاج ہوں، میں بندے بھکاری ہوں، تیرے دروازے پر اپنی حاجتوں کو لے کر کے آیا ہوں۔ آواز قدرت آئی، مانگ لے میرے بندے، ماہ رمضان کا یہ وسیلہ ہے، اس ماہ رمضان کے وسیلے سے تو مانگ لے، ماہ رحمت کے وسیلے سے مانگ لے، اس شب جمعہ کی برکت سے تو مانگ لے۔ مگر یہ بندہ اپنے اللہ سے مانگتا نہیں ہے، بلکہ کلام کو آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، خدا میں تیری قوت کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں، وَخَزْعَلَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَذَلَّلَهَا كُلُّ شَيْءٍ، خدا تیرے سامنے ہر چیز پست ہے، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، خدا میں تیری جبروتیت کا واسطہ دے کر کے سوال کرنے آیا ہوں۔ آواز قدرت آئی، کہہ دیا جبروتیت کافی ہے بتا، کہہ دیا تو نے میں بندے محتاج ہوں بتا، مگر یہ اپنی حاجتوں کو طلب نہیں کرتا ہے۔ کیوں طلب نہیں کرتا ہے؟ پھر ایک مرتبہ وہ کہتا ہے وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٍ، خدا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ میں گناہوں کی وجہ سے بندے ذلیل ہوں، میں گناہوں کی وجہ سے بندے حقیر ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلْأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، خدا میں تیری عظمت کا واسطہ دے کر کے سوال کرنے آیا ہوں۔ وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، خدا میں تیری سلطنت کا واسطہ دے کر کے سوال کرنے آیا ہوں۔ آواز قدرت آئی، اے میرے بندے تو مانگ لے، اس رحمت کے مہینے میں، اس برکت کے مہینے میں، شب جمعہ میں جو کچھ بھی تجھے طلب کرنا ہے طلب کر لے۔ مگر یہ بندہ اپنے پروردگار سے ابھی طلب نہیں کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأْتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، خدا میں تیرے ناموں کا واسطہ دے کر کے سوال کرنے آیا ہوں۔ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ كُلُّ شَيْءٍ۔ آواز قدرت آئی، اے میرے بندے اب تو مانگ لے، تو نے میرا بڑا قصیدہ پڑھ لیا، تو نے میری بڑی مدح کر لیا، بتا تو کیا مانگنے آیا ہے؟ مگر وہ کہتا ہے خدا آج مانگنے سے پہلے مجھے یہ احساس اور یہ معرفت مجھ میں پیدا ہو گئی ہے کہ جس خدا نے بغیر مانگے ہوئے اتنا سب کچھ دیا ہے، کیا وہ مانگ کر کے چند چیزیں عطا نہیں کرے گا؟ لہٰذا آج مجھے یہ موقع مل گیا ہے کہ میں پہلے اس کلام کے ذریعے سے، اس مدح کے ذریعے سے تجھ سے گفتگو کر لوں۔ آواز قدرت آئی، اے میرے بندے مانگ لے، مگر ابھی نہیں مانگتا ہے اور کہتا ہے یا نور و یا قدوس، اے پاک و پاکیزہ ذات۔ آواز قدرت آئی، اے میرے بندے مانگ لے، مگر اب بھی نہیں مانگتا ہے، کہتا ہے خدا اے میرے پروردگار جس نے
بغیر مانگے ہوئے اتنا سب کچھ دے دیا ہو، زندگی عطا کی، علم عطا کیا، دولت عطا کی، اولاد عطا کیا، سکون عطا کیا، بہترین مکان عطا کیا، خدا تو نے سب کچھ دے دیا، تو جو سب کچھ بغیر مانگے ہوئے دیا تو کیا تو مانگ کر کے نہیں دے گا؟ لہذا میں تیری مدح نہیں کر سکتا ہوں، بس ہاں ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں تیری مدح کا، یا اول الاولین، او سب سے پہلی ذات، و یا آخر الآخرین، او سب سے آخری ذات، خدا میں نہ تیری مدح کر سکتا ہوں نہ میں تیرا قصیدہ پڑھ سکتا ہوں، مگر آج جو میں مانگنے آیا ہوں اس مانگنے سے پہلے ان چیزوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو تو نے بغیر مانگے ہوئے دیا ہے۔ اگر تو نے بغیر مانگے ہوئے اتنا سب کچھ دے دیا تو کیا تو مانگ کر کے عطا نہیں کرے گا؟ لہذا اے میرے پروردگار، اس شب جمعہ میں، اس شب دعا میں مانگنے سے پہلے شکر پروردگار کرنا چاہتا ہوں، اور اس شکر کے بعد تیرے سامنے دستے دراز کو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں کہ میرے پروردگار اس رحمت کے وسیلے سے، اس شب جمعہ کے وسیلے سے میرے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، مجھے مرض میں شفا مل جائے، ہم سب کو اس کورونا وبا سے محفوظ فرما۔ لہذا میں آج یہ دعا کرنے کے لیے اس شب جمعہ میں اس دعائے کمیل کے ذریعے سے، اس دعائے کمیل کے جملوں کے ذریعے سے تیرے حضور میں نے اپنی کچھ باتیں رکھی ہیں، دل کی گہرائیوں سے رکھی ہیں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے اس مہینے میں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ مہینہ رحمت کا مہینہ، شب جمعہ شب برکت ہے، ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر۔ شب جمعہ کی ایک خصوصیت اور ہے، وہ خصوصیت یہ ہے شب جمعہ مخصوص ہے زیارتی امام حسین سے۔ جب شب جمعہ آتی ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی روضہ حسین میں آتی ہے، قبر حسین پہ بیٹھ جاتی ہے اور یہ فریاد کرتی ہے کہ میرے زمین کربلا، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، اے زمین کربلا میرا اصغر مارا گیا، میرے علی اکبر کے سینے میں نیزے کا پھل لگا، اے زمین کربلا میرے عباس کے شانے کٹے۔ یہ بی بی یہ بیان کرتی ہوگی، وہیں پر پردہ غیب میں رہنے والا امام آواز دیتا ہے، اے میری جدہ ایک دن آئے گا کہ کربلا کے مقتولین کا بدلہ لوں گا۔ ہاں کربلا میں کیسی کیسی مصیبتیں گزر گئیں کہ حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شبر کے خنجر سے ذبح کیا گیا۔ ایک ماں دیکھتی رہی اور اس کا لال زمین کربلا پہ تڑپتا رہا، یہاں تک کہ سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور بہن نے جو منظر دیکھا، اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے کہ سر نو کے نیزہ پر ہے، وہ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی گئی، اے سید سجاد دیکھو قیامت تو نہیں آ گئی۔ اب جو پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، باپ کا سر نو کے نیزہ پر، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا میں یتیم ہو گیا، اے بابا میرا کون ہوگا، واہ حسینہ واہ مظلومہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے منظر بھائی ٹوپی والے کے مرحومین کو پڑھ کے بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن